اللہ پاک کی طرف ظلم کی نسبت کسی صورت بھی ہو سکتی نہیں ہے۔ چنانچہ اول تو یہ وہ خالق کریم جو بھی کرے ظلم ہو سکتا نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رب العالمین رحمان الرحیم مالک نے اپنی رحمت پر یہ بھی مقرر فرما دیا ہے کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں پہ بیان کیا گیا، فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا، وہ تو انتہائی مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے بندوں پر عطا ہی فرماتا رہتا ہے۔ پھر ذہن میں سوال ایک اٹھتا ہے، جب اللہ پاک رحم فرماتا ہے تو یہ جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پچھلی امتوں پر اجتماعی عذاب آیا کرتے تھے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی یہ بندوں کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ جب بندے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے احکام کے الٹ چلتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ پاک کی طرف سے بے انصافی یا ظلم نہیں ہے، بلکہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اصل میں یہ وہ ظلم ہے جو بندوں نے خود اپنی جانوں پر کیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے مالک کریم میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عرض کرنے کہ یا اللہ میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ عرض کیا مولا تو دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا چلیے پھر فلاں جگہ دریا کے کنارے پر چلے جائیے اور چھپ کر ہمارا عدل دیکھیے۔ اب حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اب وہاں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پہ ایک امیر شخص آ جاتا ہے، وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا، ہاتھ میں اس کے پیسوں کا ایک تھیلا بھی تھا۔ اب وہ دریا کے کنارے آ کر رکا، اپنے جو پیسوں کا تھیلا تھا وہ ایک طرف رکھا اور دریا کے پانی سے منہ ہاتھ دھونا شروع کر دیا اور گھوڑے پر سوار ہوا، وہاں سے روانہ ہو گیا، چلا گیا۔ اب جو پیسوں کا تھیلا تھا جو ایک طرف اس نے رکھا ہوا تھا وہ اٹھانا بھول گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک چھوٹا بچہ آتا ہے وہاں پہ، اس نے جب وہ تھیلا دیکھا، تھیلے کے اندر بڑے پیسے تھے، اب وہ چھوٹا بچہ جو تھا وہ تھیلے کو اٹھا کے پیسوں کو لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک وہاں پہ اندھا اور بوڑھا شخص آتا ہے، اندھا بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بوڑھا ہے، اب اسے آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں ہے۔ اب وہ وہاں پہ پہنچا، اس نے دریا کے پانی سے منہ دھویا اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر لیٹ گیا۔ اب اتنے میں وہ جو امیر شخص تھا، جب اسے احساس ہوا کہ میں تھیلا جو تھا وہ دریا کے کنارے پر بھول آیا ہوں، وہاں پہ چھوڑ دیا ہے، اب وہ دوبارہ واپس پہنچا، جہاں صرف اب جب آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا بوڑھا شخص جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اب امیر جو شخص تھا آگے وہ بوڑھے سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرا تھیلا دیکھا ہے؟ اب بوڑھا بولا میں تو اندھا ہوں، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، میں نے تو تمہارا کوئی تھیلا نہیں دیکھا۔ وہ امیر شخص کا بڑے غصے میں آیا، وہ کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، میرا تھیلا یہاں پہ موجود تھا، جلدی سے بتاؤ وہ تھیلا کہاں ہے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب بوڑھا جو تھا وہ میرا سوال کرنے لگا کہ بھائی میں تمہارے تھیلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اندھا ہوں، میں نے تیرے تھیلے کو دیکھا نہیں ہے۔ اب اس امیر شخص نے کیا کیا، اس بوڑھے شخص کی کوئی نہ سنی، غصے میں آ کر اس بوڑھے کو قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کیا تو یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ اب بوڑھے شخص کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ فضول میں ہی مارا گیا۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی، بڑی توجہ کے ساتھ بات سننے والی، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا انصاف ہے، یہی ہمارا انصاف ہے۔ معاملہ اصل یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا اس کا والد جو ہے اس امیر شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس امیر شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا۔ اس نے کتنا عرصہ جو تھا
تنخواہ سے مزدوری نہ دی، اور تھیلے میں جو رقم تھی اصل میں وہ مزدوری ہی کے پیسے تھے جو اس نے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس مزدور کی کمائی جو ہے بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور جو بوڑھا تھا اس نے اپنی جوانی کے اندر اس بوڑھے امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا، آج اس کے قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا۔ یوں مزدور کی جو مزدوری ہے وہ اس کے بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور قاتل کو سزا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ پاک کا عدل و انصاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا۔ بعض دفعہ جو لوگوں کو بظاہر ظلم لگ رہا ہوتا ہے یہ اصل میں بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی جو ہے وہ ہوتی ہے، بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس کا اسے بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، چاہے دنیا میں پائے چاہے آخرت میں پائے، اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی آیت مبارکہ کے متعلق سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ الست تمرد الست تنصب الست تحزن الست تصیبک النواء، یعنی کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ فرمایا اے ابو بکر کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں ہوتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا وہ پریشانیاں انہیں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، بس یہ اعمال کا بدلہ ہی تو ہے، یہ اعمال کا بدلہ ہی تو ہے۔ غور کا مقام ہے، ہمارے ہاں لوگ بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے تنگ دست کر دیا ہے، قابل غور بات ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں تنگ دست کر دیا ہے، اپنی قسمت میں تو بس پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں لکھی ہیں، زندگی تو بس مصیبتوں میں ہی کٹتی جا رہی ہے، میری تو خدا سنتا ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت سخت جملے ہیں پیارے محترم بھائیو، یہ بڑے سخت جملے ہیں، لوگ بولنے کو تو بول رہے ہوتے ہیں مگر یاد رکھیے ایسے جملے جو ہیں کہ بعض دفعہ کفریہ بھی ہو جاتے ہیں، بندہ بول دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے جملے جو ہیں ہرگز زبان پر تو کیا ان کا دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم پریشانیاں ہمیں آ رہی ہیں، ہاتھ تنگ ہو چکا ہے، رزق میں کمی ہو چکی ہے، کام نہیں چل رہا، بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی وغیرہ ہے، تو اس میں قسمت کا کیا قصور ہے؟ قسمت کا کیا قصور ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ اگر کام ٹھیک نہیں چل رہا تو سوچئے کیا فجر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم فجر میں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں؟ صبح اٹھنے سے پہلے ہی نماز قضا کرنے کا گناہ جو ہے اپنے سر پر لے لیا تو بتائیے دن اچھا کیسے گزرے گا؟ اب جب ہم دن کے ابتدا سے گناہ کر لیا ہے، اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا، نماز چھوڑ دی ہے، تو بتائیے دن کیسے اچھا گزرے گا؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ فریب ہمارے ہاں عام ہوتا جا رہا ہے، گالیاں تو لوگوں کے زبان پر رکھی ہوتی ہیں، بعض تو لوگ معاذ سلام میں بھی گالیاں نکالتے ہیں، غیبتیں چغلیاں، تو بس اللہ پاک کی پناہ ہے۔ یہ ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا تیسرا جو ہے فرد جو ہے یہ غیبت اور چغلی کی مشین ہے۔ روزانہ تھوک کے حساب سے لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی غیبتیں ہوتی ہیں، اور بھی کتنے سارے گناہ ہیں جو دن رات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب حالت ایسی ہے تو پریشانیاں تو آنی ہی ہیں، غم تو آنے ہی ہیں، مصیبتیں تو آنی ہی ہیں، مشکلات وغیرہ تو یہ تو پھر چلتی ہی آ رہی ہیں۔ اس میں قصور قسمت کا نہیں ہے، قصور ہمارے اعمال کا ہے۔
قصور ہماری قسمت کا نہیں ہے، قصور ہمارے اعمال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، فرمایا تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی، ان کے اعمال کی برائیاں جو ہیں فرمایا ان پر آ پڑی۔ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، فرمایا ہر جان جو ہے اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے۔ عموماً جب کسی شخص کے پاس ہم قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے نا، تو قرض دینے والا ضمانت مانگتا ہے، ایسا ہی ہے؟ قرض دینے والا ضمانت مانگتا ہے، تم اپنا کوئی ضمانتی دے دو تو میں تمہیں قرض دے دوں گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں اگر قرض مانگنے والے کے پاس کوئی ضمانتی موجود نہ ہو تو اپنی کو قیمتی چیز جو ہے وہ بطور ضمانت دے کر قرضہ حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جس نے قرضہ لینا ہے اس کے پاس کوئی ضمانتی موجود نہیں ہے اور وہ اپنی کو قیمتی چیز جو ہے زمین وغیرہ کے کاغذات ہوں گے یا سونا چاندی زیورات وغیرہ جو ہیں وہ بطور ضمانت اسے دے کر وہ قرضہ حاصل کر لیتا ہے، اور یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرض واپس لوٹا کر اپنی چیز کو واپس لے جاؤں گا، ایسا ہی ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے نا، یہ جو چیز بطور ضمانت قرض دینے کے لیے دینے کے بعد ہم نے وہ پاس رکھی جاتی ہے، اسے عربی میں رہن یعنی گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے یہ کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہی الفاظ استعمال ہوا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر جان اپنی کرنی میں، ہر جان اپنی کرنی میں گروی رکھی ہے، یعنی اپنے اعمال کے بدلے۔ گویا کہ اعمال جو ہے یہ تیر کی مانند ہے۔ اعمال کس کی مانند ہے؟ تیر کی مانند ہے۔ تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے تو پلٹ کر نہیں آتا۔ اسی طرح ہم نے جو کچھ عمل کر لیا ہے سو کر لیا ہے، اب اس کے نتیجے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اگر اچھا کام کریں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، برا کریں گے تو نتیجہ برا نکلے گا۔ ہم صرف عمل کا اختیار رکھتے ہیں، نتائج یعنی اس کے عمل کی سزا یا جزا جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، وہ جو کرے گا اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا، جو کرے گا اس کے مطابق اس کا رزلٹ نکلے گا۔ بڑی خوبصورت ایک حدیث مبارکہ ہے، ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بڑی ہی پیاری خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلا، فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اعمل ما شئت، جو چاہو کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ گندم سے گندم جو دے جو از مقافات عمل غافل مشو، یہ فارسی کا شعر ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر گندم بیج کر ہم گندم ہی کاٹیں گے، گندم بیجیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، اگر جو بیجیں گے تو جو ہی، اگر جو کی بجائی کی ہے تو جو ہی کاٹیں گے نا۔ دنیا جو ہے یہ مقافات عمل ہے، یعنی یہاں پر جیسی کرنی ہے ویسی بننی ہے، اس سے غفلت مت کرو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ جس کا ایک بازو جو تھا نا یہ کندھے سے کٹا ہوا تھا، ایسا شخص تھا اس کا بازو کندھے سے کٹا ہوا تھا، وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ اس کا بازو نہیں تھا، بازو کٹا ہوا تھا، وہ آوازیں لگا رہا تھا، چلا چلا کے کہہ رہا تھا جس نے مجھے دیکھا ہے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ آپ فرماتے کہ میں نے اس سے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگا میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کہنے لگا کہ میں بدماشوں کا ساتھی تھا، ایک دن میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی اور گھر کی طرف چل دیا،
اب یوں ہوا کہ راستے میں چلتے چلتے وہ مچھلی نے میرے انگوٹھے کو چبا ڈالا. جیسے تیسے میں گھر پہنچا تو مچھلی جو تھی وہ ایک طرف میں نے اس کو ڈال دیا. انگوٹھے کے درد کی جو تکلیف تھی نا، اس کی وجہ سے میں ساری رات سو نہ سکا. بڑی تکلیف تھی، شدت کی تکلیف تھی. کہنے لگا کہ صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس پہنچا تو اسے میں نے اپنا سوجا ہوا زخم ہاتھ، جو زخمی ہاتھ تھا وہ دکھایا. اب اس نے مجھے بتایا کہ انگوٹھا جو ہے یہ کاٹنا پڑے گا، ورنہ بعد میں سارا بازو جو ہے، یہ سارا ہاتھ جو ہے یہ کاٹنا پڑے گا. آج انگوٹھا کٹوا لو ورنہ یہ سارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنا انگوٹھا جو تھا یہ کٹوا لیا. پھر ایک دن میرے ہاتھ یہ پہ یہ جو چوٹ لگی ہوئی تھی، یہ زخم جو تھا یہ تازہ ہوا. اسی ہاتھ پہ پھر چوٹ لگی، زخم تازہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر شدید تکلیف ہوئی اور میں پھر طبیب کے پاس پہنچا. اس کے پاس جب میں گیا تو اس نے ہاتھ کاٹنے کا کہا. کہنے لگا کہ میں نے اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا، مگر درد جو تھا یہ سارے بازو میں پھیل گیا. درد جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. کہنے لگا میں بڑا سخت تکلیف میں تھا، کسی پر چین نہیں آتا تھا. چنانچہ میں نے کونی تک پھر کندھے تک میں نے اپنا سارا بازو جو تھا وہ کٹوا دیا. کچھ لوگوں نے مجھ سے تکلیف شروع ہونے کا سبب پوچھا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی. پوچھتے ہیں نا لوگ کہ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا، کیسے ہوا. تو کسی نے کہنے لگا کہ مجھے یہ تکلیف شروع ہونے کا سبب پوچھا تو میں نے انہیں وہ مچھلی والا سارا واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے اگر تم پہلے مرحلے میں مچھلی والے کے پاس جا کر اسے معافی مانگ لیتے تو یہ وہ اگر تم سے راضی ہو جاتا، اس کو تم راضی کر لیتے تو شاید تمہیں یہ آزاد ہوتے، یہ کٹوانے نہ پڑتے. تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نے اپنے بازوؤں کے زور پر تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر تو اس کو جا کے راضی کر دیتا، اس سے معافی مانگ لیتا تو یہ آزاد تجھے کٹوانے نہ پڑتے. اب بھی وقت ہے، اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو راضی کرو، اس سے پہلے کہ یہ تکلیف جو ہے یہ پورے جسم میں پھیل جائے. کہنے لگا میں بڑی مشکل سے اس مچھلی والے کے پاس پہنچا، اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے پاس پہنچا اور میں نے معافی مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر جاتا. اس کے پاؤں میں گرا، معافی تلافی کی. اس نے پریشان ہو کر پوچھا بھائی تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جو تم سے مچھلی چھین کر لے کے گیا تھا. اور پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتائی اور کٹا ہوا ہاتھ دکھایا تو وہ بھی رو دیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. میں نے اسے گواہ بنا کر کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے میں نے کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے. آج کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا. پیارے محترم بھائیوں، معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے اپنی جانوں پر ظلم ہے. جو گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ خود اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے. جو گناہ کرے گا جیسی کرنی ویسی کرنی. آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ توبہ کرے گا اور اس سے گناہ سے جو وہ باز آ جائے گا، توبہ کرے گا کہ بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ وہ گناہ سے باز آ جائے گا، آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا. نمبر دو، ورنہ اس گناہ کی سزا جو ہے وہ بھگتے گا. اللہ پاک نے عبرت کے لیے قرآن کریم میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، حامان، قارون وغیرہ ان سب کا ذکر کیا. قرآن مجید میں سب کا ذکر کیا. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سارے لوگوں کا ذکر جو ہے عبرت کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا اور ان میں سے کسی کو زمین میں دنسا دیا اور ان میں سے کسی کو ڈبو دیا. اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، اور ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا تھا نا، جس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ملیا میل کر کے رکھ دیا تھا.
اور اس کا سبب کیا تھا؟ گناہ. اس کا سبب گناہ تھا. قوم ثمود پر شدید زلزلے آئے تھے، زلزلے کا عذاب آیا تھا جس نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کی گھاٹ اتار دیا تھا. اس کا سبب بھی ان کے گناہ تھے. نمرود پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا، اس کا سبب بھی ان کے گناہ تھے. اب فرعون جو ہے اس کو دریا میں غرق کر دیا گیا تھا، اس کا سبب بھی اس کے گناہ تھے. اور اسی طرح قارون اور اس کے خزانے کو قارون اور اس کے خزانے سمیت دونوں کو زمین میں دھنسا دیا تھا، اس کا سبب بھی ان کے گناہ تھے. غرض کہ یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کو تباہی تک لے جاتے ہیں. انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو انسان ان گناہوں اور برائیوں کے سبب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے. لہذا گناہ جو ہے اپنی ہی جانوں پر ظلم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نافرمانیوں اور گناہوں سے دور رہا کریں. اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر گناہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. اور اللہ پاک سے جنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ تباہی اور بربادی. انسان جو ہے تباہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہی رہا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. برا کام کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. معلوم ہوا کہ اگر بندہ برائی کر بیٹھے، گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لے، اب اس کے وبال سے بچنے کا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ بندہ فوراً سے پہلے توبہ کرے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آئے، معافی کا طلبگار ہو. اگر بندہ ایسا کرے گا تو اللہ پاک کو بخشنے والا مہربان پائے گا. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے. انسان آئے تو صحیح اللہ کے حضور، آ کے معافی مانگے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، آئے تو صحیح، مغفرت کا طلبگار تو ہو صحیح، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے. اللہ پاک آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. فرمایا یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لے، جو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، سچے دل کے ساتھ آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے. ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سننے والی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک بڑا ہی خوبصورت حسین و جمیل پرندہ جو تھا وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنے سامنے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے حواری تھے، تشریف فرما تھے سارے. ایک حسین و جمیل خوبصورت پرندہ آیا اور آپ کے سامنے زمین پر وہ لیٹنا شروع کر دیا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی کھال اتر گئی. اب وہ سرخ اور گنجا اور انتہائی بدصورت ہو گیا. اتنا حسین تھا، خوبصورت تھا، اب وہ اپنے آپ کو زمین پہ رگڑا، سرخ گنجا اور بدصورت نکلا. اب پھر وہ کیچڑ میں گیا، وہاں پر جا کے اس نے لیٹنا شروع کر دیا جس سے وہ اور بھی بدصورت ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ بہتے ہوئے پانی میں گیا، وہاں جو پانی بہتا ہوا تھا آ رہا تھا وہاں پہ جا کے نہایا اور اس کا پہلے والا جسم جو تھا وہ حسن جو تھا وہ لوٹ آیا. پہلی طرح وہ خوبصورت حسین و جمیل ہو گیا، جسم سے کیچڑ جو تھا یہ بھی اتر گیا اور کھال جو تھی وہ بھی نہیں آ گئی، پہلے جیسا بالکل خوبصورت حسین و جمیل ہو گیا. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا یہ پرندہ جو ہے یہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا ہے، یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ مومن کی مثال ہے،
بندہ مومن گناہ کرتا ہے اپنے آپ کو بدصورت اور گندا کر لیتا ہے، پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ آ کے توبہ کر لیتا ہے تو گناہوں کی سیاہی جو ہے اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، دل پہ سیاہ رنگ کا دبا لگتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ سیاہ رنگ کا دبا لگ جاتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر دبا لگتا ہے، دل اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ جو سیاہی ہے وہ دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، سچے دل کے ساتھ آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بخش دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ آئے تو صحیح نا، بندہ آئے تو صحیح، بندہ آ کے اپنے رب کو پکارے تو صحیح، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو اس کی رحمتیں پکارتی ہیں، ہے وہ میرے سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کو معاف کرتا ہوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کر دوں۔ ہر شب جمعہ کی رات شروع سے لے کے آخر تک یہ ندائیں ہوتی ہیں، اللہ ایک فرشتے کو حکم لگاتا ہے جو ساری رات یہ صدائیں دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو اللہ بخش دے، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ اللہ اس کو اس کی رحمت میں اپنی رحمت میں لپیٹ دے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اللہ اس کو رزق عطا کر دے۔ لیکن ہم بندے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں نہ رب یاد ہے، نہ رب کا رسول یاد ہے، ہم بس اپنی دنیا اپنی زندگی میں مست ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سے جب بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ ہو جائے تو ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ اب عموماً کچھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھتا بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور کون سا گناہ کیا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ بھی چاہیے کہ ہر روز 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھے، اور یہ صلاۃ و توبہ کی 2 رکعت جب نیت کرے اس کے بعد اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر جو گناہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیے ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بندے کی عادت ہونی چاہیے کہ ہر روز 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ جب وقت ملے، رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لے تو بہتر ہے، ورنہ اگر دن میں پڑھے تو مکروہ وقت کے علاوہ وہ دن میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اللہ کے حضور معافی طلب کرے کہ مولا میرے سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو، کوئی ایسا جملہ بولا گیا ہو جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہو، میں بیزار ہو کے سچے دل کے ساتھ تیری بارگاہ سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما۔ اللہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، اپنے بندوں سے وہ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ بندہ آئے تو صحیح، اپنے رب کو پکارے تو صحیح، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے تو صحیح، سبحان ربی اعلیٰ کی صدائیں بلند کر کے دیکھے تو صحیح نا۔ اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ رحمان کی شان نہیں ہے کہ اپنے بندے کو معاف نہ کرے، وہ رحیم و کریم اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدوس ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔